जम्मू कश्मीर से 3 बड़ी खबरें। पहली खबर कि अगले 3 साल तक बिजली की फीस में जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी इजाफा नहीं होगा। हुकूमत अगले 3 साल बिजली की फ़ी में इजाफा नहीं करेगी। दूसरी बड़ी खबर, साल 2026 और 27 के अंदर कोई भी शराब की दुकान जम्मू कश्मीर में ओपन नहीं होगी। किसी भी दुकान को साल 2026 और 27 के सेशन में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, या किसी भी दुकान को लाइसेंस देने के लिए हुकूमत ने कोई भी काम नहीं किया है। तो यानी कि शराब के दुकानें खुलने के लिए हुकूमत जोर नहीं दे रही है। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इस बात पे वादा बंद है कि वो नशे को ख़त्म करेगी। और साथ ही साथ MLA रामबन अर्जुन राजू जी ने जब ये सवाल पूछा तो उन्हें उनके सवाल का जवाब मिला है कि 26-27 के सेशन में जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास कोई भी प्रपोज़ल नहीं है किसी भी नई शराब की दुकान को खोलने का। 2 खबरें। तीसरी बड़ी खबर कि 5 मरले का प्लॉट के लिए हुकूमत ने अप्रूवल दे दिया है। मुबारक है जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जिन लोगों के पास घर और ज़मीन नहीं है। उमर अब्दुल्ला की सरकार वादाबंद सरकार है और ये सरकार आपको 5 मरले का प्लॉट देगी और सिर्फ उन लोगों को देगी जिन लोगों के घर तबाह बर्बाद हुए हैं हालिया ही फ्लैश फ्लड, क्लाउड ब्रस्ट और लैंडस्लाइड के दौरान। उन लोगों को उमर अब्दुल्ला की सरकार 5 मरले का प्लॉट देने जा रही है। इसके लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार का अप्रूवल आ चुका है, लीज पे दिया जाएगा। मुबारक है आप सब लोगों को इस बात के लिए कि अंत योजना AAY कैटेगरी के बच्चों के लिए फ्राम क्लास 9 टू कॉलेज तक की एजुकेशन की फ़ी माफ़ कर दी। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने। मुबारक है AAY वालों को। जनाब साल के 6 गैस सिलेंडर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत देने जा रही है आपको। कम से कम ना मिलने से कुछ तो मिला, एटलीस्ट एक हुकूमत तो बनी, किसी का साया तो आपके सर पे बना, किसी के हुकूमत के बनने से इस हुकूमत के बनने से एक थोड़ी सी राहत तो मिली। ना मिलने के बावजूद कुछ तो मिलना बहुत बड़ी बात है। मुबारक है उन डिसेबल भाइयों को जो गरीब परिवारों से हैं और जो अपाइज हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने फ्री दे दिया है। अब से कोई भी माजूब या अपाइज जो है उसे ट्रांसपोर्ट फ्री दिया जाएगा उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में। जो औरतों के लिए फ्री बसेस थी उन्हें एक्सटेंड कर दिया है। स्टिल ये फ्री बसेस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी और ये फ्री बसेस लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर चलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनाब सबसे अच्छी बात मुझे उमर अब्दुल्ला की ये लगी, जिस पे मैं उमर अब्दुल्ला को सलाम पेश करना चाहूँगा कि 2026 इस साल में कोई भी प्रपोज़ल तैयार नहीं किया है नई शराब की दुकान के लिए। तो यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के आते ही शराब की दुकानों पर पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी हैं। इतनी जल्दी उमर अब्दुल्ला की सरकार में शराब की दुकानों का लाइसेंस मिलना मुश्किल होगा, ये मैं आपको क्लियर करूं। और हुकूमत ने क्लियर कट ये जवाब दिया है कि जनाब 2026 के इस साल में कोई भी हुकूमत के पास नई शराब की दुकान खोलने का प्रपोज़ल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा जनाब मैंने 12 गैस सिलेंडर का वादा किया था अपने मंशूर में, मैंने 6 गैस सिलेंडर मैं दूंगा AAY कैटेगरी को, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये कि अगले 3 साल तक बिजली की फ़ीस में इजाफा नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला ने क्लियर डायरेक्शंस दिए हुकूमत को कि 3 साल तक बिल्कुल भी बिजली में इजाफा नहीं करना। जो स्मार्ट मीटर्स आपने लगाए हैं उन स्मार्ट मीटर्स के तहत ही आप जो है वो बिजली का किराया वसूल करना, और जिन गरीब परिवारों के ऊपर जो बिजली का आपने एक फ्लैट रेट लगाया हुआ है वही रेट रहेगा, उसे बढ़ाना नहीं। और 3 साल तक गलती से भी बिजली का किराया नहीं बढ़ाना। और जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखने वाले आम मुसाफरीन हैं उन्हें कहा है कि जनाब आपके लिए खुशखबरी यह है कि अगले 5 साल तक हुकूमत जो है वो कुछ और बड़े फ़ैसले तो लेगी, लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों के घर सैलाब में तबाह और बर्बाद हुए हैं उन लोगों के लिए हुकूमत ने 5 मरले का प्लॉट के लिए अप्रूवल दे दिया है। आपको बहुत जल्द 5 मरले का प्लॉट मिलने वाला है। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हुकूमत ने लीज़ पे 40 साल के लिए 5 मरले का प्लॉट देने का ऐलान
کر دیا ہے. اب دھیرے دھیرے ڈاکومنٹیشن ہوگی اور جس کا گھر سیلاب میں تباہ ہوا ہے اسے 5 مرلے کا پلاٹ ملے گا. ساتھ ہی ساتھ 1200 کشمیری پنڈتوں کے لیے مائیگرینٹ کشمیری جو پنڈت سماج کے بھائی ہیں ان کے جو فلیٹس ہیں وہ 1200 کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 6000 فلیٹ عمر عبداللہ کی سرکار دینے والی ہے. 1200 فلیٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. بہت جلد کشمیری پنڈت سماج کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سرکار 1200 فلیٹ دینے جا رہی ہے. ونس اگین اے بگ ہٹ. اور میں یہ کہوں گا کہ عمر عبداللہ وعدہ بند ہیں عوام کے ساتھ. تو اس بار عمر عبداللہ کی سرکار 1200 فلیٹ دینے جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے کام نہیں کیا ہے. عمر عبداللہ نے کام کیا, یہ بات مانو جناب. یہ یوٹی ہے, یہ اسٹیٹ نہیں ہے. ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں گا, جب بی جے پی والے ہندو مسلمان پہ آ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں نا, پھر یہ بھی سوچا کرو کہ عمر عبداللہ آپ کا مسیحا ہے. یہ اس لیے سوچا کرو کہ جناب وہ لوگ اپنے لوگوں کو جتاتے ہیں. جموں والوں نے 29 بی جے پی کے ایم ایل اے بنائے, مسلمان اس میں کوئی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا آپ. اب آپ کے پاس عمر عبداللہ آیا ہے تو آپ اسے سپورٹ کرو, آپ اسے آگے بڑھنے دو. یہ بات سچ ہے. میں بتاتا ہوں اسمبلی کے حالات کیا ہیں. میں آپ کو ساری جانکاری دینا چاہوں گا. آپ دیکھیے ایل جی صاحب کے خطبے پہ سب نے ایڈریس کرنا تھا. جو ایل جی صاحب کا خطبہ تھا, جو ایل جی صاحب کا ایڈریس تھا, اس پہ سب نے جو ہے وہ اپنی بات رکھنی تھی. کسی نے بات نہیں رکھی اس پہ. سب عمر عبداللہ کے مینیفیسٹو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سب کہتے ہیں عمر عبداللہ کا جی جو اس باری کا بجٹ ہے وہ سینٹرل سپانسرڈ سکیمز کا. پھر کیا ہوا؟ پورا دیش اگر سینٹرل سپانسرڈ سکیمز کا فائدہ لے رہا ہے, اگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ لے رہا ہے تو کیا ان سا بڑی بری بات ہے اس میں؟ اگر عمر عبداللہ اور جموں کشمیر نے اگر فائدہ لے لیا تو کون سا گناہ ہے؟ پردھان منتری آواس یوجنا کا پورا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر کشمیر کے مظلوم غریب کشمیری گجر بکروالوں نے فائدہ لے لیا تو کون سا گناہ ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمر عبداللہ کا منشور میں مینیفیسٹو میں یا ان کے بجٹ میں سینٹرل سپانسرڈ سکیمز ہے. ارے بھائی صاحب یہ دیش ہمارا بھی ہے. سینٹرل سپانسرڈ سکیمز کیوں نہیں ہوں گی؟ اس میں کیا ہے؟ وہ تو ہونی بھی چاہیے. اس میں کون سا جرم ہے بھائی صاحب؟ پردھان منتری آواس یوجنا سے سب کو فائدہ ملتا ہے, جموں کشمیر کو بھی مل رہا ہے, تو کون سی غلط بات ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں عمر عبداللہ نے کچھ دیا نہیں. جناب جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ کے مطابق جو عمر عبداللہ سے ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس ٹائم میں خزانہ خالی ہے. اسٹیٹ کو آخری جگہ پہ پہنچایا ہوا ہے. جیسے ایک بیمار انسان ہوتا ہے نا, اللہ معاف کرے, کسی کو کینسر ہوتا ہے نا, 1st سٹیج, 2nd سٹیج, 3rd سٹیج, 4th سٹیج. اب جس شخص کو 4th سٹیج کا کینسر ہوگا, اس شخص کا علاج کرنا یا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے اس سمے اس کے حالات ایسے ہیں کہ یہ آخری سانس پہ ہے. اس کا خزانہ خالی ہے, اس کے ریسورسز ختم ہے. عمر عبداللہ کے حوالے یہ ایک مطلب ایسے آپ سمجھو کہ ایک خالی ڈبہ کیا ہے. اب اس کو دھیرے دھیرے عمر عبداللہ نے بھرنا ہے. اب اس کے لیے چیلنج بن رہا ہے. وہ یونیورسٹی کے لیے سوچے, کالج مسئلہ بن رہا ہے, کالج کے لیے سوچے, اسکول بن رہا ہے. پرانی سرکاروں میں 8-9 سال کے اندر تباہی نکلی ہوئی ہے, جموں کشمیر کی تباہی نکال کے رکھی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جناب سینٹرل سپانسرڈ سکیمز. ارے بھائی صاحب ہم ہندوستان میں رہنے والے انسان ہیں تو ہمیں یہاں پہ سینٹرل سپانسرڈ سکیمز کا فائدہ لینا ہے. اور عمر عبداللہ اگر ان سکیمز کا فائدہ لے رہا ہے یا ہم لے رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو ہم کیا بولیں گے اب ہمیں سینٹرل سپانسرڈ سکیمز کا فائدہ ہی نہ ملے؟ یہ کوئی غلط بات ہے؟ ایک بات. دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ عمر عبداللہ اس سمے مصیبت میں ہے. یہ بات آپ میری مانیں, میں عمر عبداللہ کے خلاف سب سے زیادہ ہوں. مجھ سے زیادہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہے. میرے سے زیادہ عمر عبداللہ کے خلاف کوئی رپورٹنگ نہیں کرتا ہے. میں سب سے زیادہ کرتا ہوں. لیکن عمر عبداللہ مصیبت میں ہے. یہ یونین ٹیریٹری ہے, اس کے لیے کام کرنا مشکل ہے. یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میڈم سکینہ ہیں, جاوید رانا صاحب ہیں, جاوید ڈار صاحب ہیں, ستیش شرما ہے, عمر عبداللہ کام کر رہے ہیں. لیکن نہیں کام کرنے دیا جا رہا ہے. افسر نہیں کام کرنے دے رہے ہیں ان کو. IAS افسرس نہیں مان رہے ہیں ان کی بات. آپ میری بات کو سمجھو. یہ کتنی بھی مصیبت لگا رہے ہیں, کتنی بھی پریشانی سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو نہیں. آپ دیکھو نا ستیش شرما صاحب کی کیا حالت کر کے رکھ دی ہے ڈپارٹمنٹ نے. کام ہی نہیں کرنے دے رہا ہے. ستیش شرما بہت قابل منسٹر ہے لیکن اسے کام نہیں کرنے دے رہا اس کا ڈپارٹمنٹ. آج وہ ڈیڈ ووڈ منسٹر ڈکلیئر ہو رہا ہے. 2.5 سال میں اس کی پرفارمنس ہی کچھ نہیں ہے. اب غلطی ستیش صاحب کی نہیں ہے, وہ کام کرنے والا بندہ ہے. ڈپارٹمنٹ کام ہی نہیں کرنے دے رہا ہے. جاوید رانا صاحب کو کتنی مشکلات آ رہی ہیں کام کرنے میں. جاوید ڈار کو کتنی مشکلات آ رہی ہیں کام کرنے میں. میڈم سکینہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پرانی لابیزم سسٹم ہے. میڈم کے پرانے آفیسرز واقف ہیں تو میڈم کو کام کرنے وہ دے رہے ہیں اور کام کرنے میں مسئلہ ابھی نہیں آ رہا کیونکہ میڈم کا پرانا ایک دور رہا ہے. اس دور کے مطابق ان کی ایک اچھی بیس ہے, اپنی اچھی اسٹریٹجیز ہیں, اس لیے وہ کام کر رہی ہیں. باقی نئے منسٹروں کو تو پریشانیاں آ رہی ہیں. اور پھر آپ کہیں گے جناب عمر عبداللہ نے کیا دیا کیا نہیں دیا. جناب دے رہے ہیں, وہ
صبر رکھیں عمر عبداللہ دے رہے ہیں. یہ وقت ایسا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھو گے نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہاں پہ بس اتنا سمے کہ اشارہ کرنا چاہوں گا، چھوٹا سے اشارہ کروں گا، آپ کو سمجھ جانا. یہاں پہ میڈیکل کالج میں مسلمان بچوں کی ایڈمیشنز ہوئی نا، کالج بند ہو گیا نا، کروا دیا نا بند. ان لوگوں نے اپنا سٹینڈ لیا نا، بی جے پی کے ایم ایل ایز نے نیشنل لا یونیورسٹی یا میڈیکل کالج کے لیے سٹینڈ لیا نا. تو یہ یاد رکھیں کہ عمر عبداللہ کے لیے آپ کو بھی سٹینڈ لینا ہے. یہاں پہ آپ سمجھ جائیں، یہاں پہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ نے عمر عبداللہ کے لیے سٹینڈ لینا ہے تو لو، اس وقت عمر عبداللہ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کے لیے سٹینڈ لو. وہ کام کرے گا، وہ آپ کے لیے 100% کام کرے گا. یہ میں آپ کو بہت یقین، اعتماد اور بھروسے سے کہنا چاہتا ہوں. اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی حکومت اگر اقتدار میں ہے تو وہ کام کرنے کے لیے آئی ہے، انہیں کام کرنے کا موقع دو. اور جو بجٹ آیا ہے، ایسا نہیں کہ بجٹ میں کچھ نہیں ہے، بہت اچھا ہے یہ بجٹ، لیکن ڈیلی ویجرز کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ میں بھی کہتا ہوں، یہ میں بھی مانتا ہوں. ڈیلی ویجرز کو تباہ برباد کر دیا ہے، ان کے مستقبل کو بالکل جو ہے وہ اندھیرے کی طرف دھکیل دیا ہے. اور امپلائمنٹ جابز میں کوئی بھی بڑا سسٹم نہیں ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، یہ میں بھی جانتا ہوں. 23,800 جو نوکریاں ہیں انہیں آؤٹ سورس کیا جائے گا. پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو یہ نوکریاں دی جائیں گی. پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ سیلری دیں گی. جیسے ہماچل کا پیٹرن ہے ویسے ہی جموں کشمیر کا بھی ہوگا. یعنی کہ ہوں گے تو یہ ملازم کہنے کو، لیکن کام کریں گے یہ کسی ٹھیکیدار صاحب کے تحت، کسی کمپنی کے تحت. وہ کمپنی انہیں پیسہ دے گی. جیسے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف ہوتا ہے، باقی 4th کلاس ملازمین ہوتے ہیں، جسٹ لائک دیٹ ایسی ہی کچھ پوسٹیں ہوں گی جن کے اوپر تعینات کیا جائے گا. تو یعنی کہ اب وہ پرانی والی نوکری بھی نہیں رہی جس نوکری کے تلاش میں ہم رہتے تھے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.